کہ اسرائیل نے فلسطینیوں کو کہا اگر ایک ہمارا مارو گے نا ہم ایک کے بدلے میں 1000 تمہارے ماریں گے، تاکہ کل تمہارے ذہن میں یہ خیال بھی آئے کہ فلسطینی کسی اسرائیلی کو مارے گا تو وہ 1000 نہیں 1,00,000 بار سوچے کہ ماروں گا تو اس کا نقصان کیا ہوگا۔ یہ پالیسی ہوتی ہے کہ ذہنوں میں خوف کو بنا دیا جائے۔ اس خوف کو توڑنے کے لیے امام حسین کربلا کے میدان میں آئے، فرمایا اگر معروف کو بلند کرنے کے لیے اور منکر کو کچلنے کے لیے اپنی جان بھی دینی پڑے تو دے دو، یہ شہادت کی موت ہے۔ اچھائیوں کے لیے مرو۔ ذلت کی زندگی کا کیا مطلب ہے؟ عزت کی موت بہتر ہے، یعنی وہ زندگی جو ذلت میں گزرے۔ کیا مطلب؟ مولا حسین علیہ باللہ مدینے میں رہ رہے تھے کہ عزت کی زندگی نہیں تھی، نماز نہیں پڑھ رہے تھے، روزہ نہیں رکھ رہے تھے، حج نہیں کر رہے تھے، بیٹیوں کے سروں پہ چادر نہیں تھی کہ حیات من الذلہ۔ کیا مطلب؟ ظاہری طور پہ دیکھا جائے تو وہ اصحاب رسول جو مدینے میں چپ بیٹھے، گھر بھی بچا، اولاد بھی بچی، مال بھی بچا، پردہ بھی بچا۔ مولا حسین آپ کربلا میں آئیے، کیا ہوا؟ پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں حیات من الذلہ، ذلت کی زندگی سے مطلب حسین اس نظام کے اندر جینے کو ذلت سمجھ رہے ہیں، جس نظام میں لوگ مردہ ہو جائیں، جن کو برائی برائی نظر نہ آئے، کبھی کبھی نہ لگے، حسن حسن نہ لگے۔ کہ یہی شیطان کا کام ہے کہ کبھی کو حسن بناتا ہے، حسن کو کبھی بناتا ہے، برے کو اچھا بناتا ہے، اچھے کو برا بناتا ہے۔ اور مجلس حسین کا کام یہ ہے کہ جس برائی کے اوپر اس نے اچھائی کے پردے رکھے ہیں، ذکر حسین کر دیں، ان پردوں کو ہٹا دو، اور جس اچھائی پہ اس نے برائی کے پردے رکھے ہیں ان پردوں کو ہٹا کے اچھائی کو کیا کرو؟ علم کرو۔ تبھی کہتے ہیں کہ تاریخ والے یزید پہ لعنت بھیجو، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ وہاں کی کہانی یہاں لے کر نہیں آؤ، کیونکہ اگر کراچی میں 10 لاکھ کا مجمع، مجھے نہیں پتا عاشور کے جلوس کا مجمع کتنا ہوتا ہے، اگر 5 لاکھ لوگ 6 لاکھ لوگ عاشورہ کے جلوس میں نکل رہے ہیں اور سارے کے سارے کہہ رہے ہیں کہ یزید پہ لعنت ہو، اگر ان کے مائنڈ میں وہ یزید ہے جو 1400 سال پہلے جس نے امام حسین کو شہید کیا وہاں تک مائنڈ رہے تو مسئلہ نہیں، لیکن ان ذہنوں کو اپڈیٹ نہ کرو، کیونکہ پھر 5 لاکھ کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا، روٹ آ جاتا ہے۔ کتنی FIR کٹی پنجاب میں آپ کی مشی پہ، کہ یہ شیعہ مشی کیوں کر رہے ہیں؟ گھبرا جاتے ہیں، کیونکہ اس قوم کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہے۔ یہ واحد قوم ہے جس نے انقلاب بپا کیا ہوا ہے، اور صرف اسی حسینیت اور یزیدیت کی بصیرت کی وجہ سے۔ صدام بھی کہتا تھا گھروں میں مجلسیں کرو، مجھے مسئلہ نہیں، جلوس نہیں نکالنے دوں گا، کہتا ہے۔ اسے پتا تھا یہ مولوی ان کو یزید پہ لعنت کراتے کراتے جب یہ 4 لاکھ جمع ہو جائیں گے، چوک پہ آ جائیں گے، پھر ہی انہیں بتائے گا کہ کون یزید ہے۔ کہتے یہ پھر سارے میری طرف آئیں گے۔ کہتا نہیں، یہ گھر تک محدود رہیں، باہر، کیونکہ اتنا انسجام دنیا میں کسی کے پاس نہیں۔ یہ محبت حسین میں کیا ہو جاتے ہیں؟ جمع ہو جاتے ہیں۔ کہ نہیں، بدھسٹ بناؤ ان کو کہ ایک چاپڑ یہاں لگے تو دوسرا گال آگے کر دیں، کہ ہمارا کسی چیز سے لینا دینا نہیں۔ انہیں صوفی بنا دو، یہ خانقاہوں میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے رہیں، لیکن دنیا کے باہر میں کیا ہو رہا ہے اس سے ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مولوی بھی محترم جب تک وہ سیاست میں نہیں، عزت دار جب تک وہ سیاست میں نہیں۔ یہی طاہر القادری صاحب جب تک سیاست میں نہیں تھے، ان کے بچوں کے نام بھی اس نے رکھے، ان کے گھروں کے نکاح بھی انہوں نے پڑھائے، لیکن جس دن وہ سیاست میں آئے تو ٹکر میں آ گئے۔ یہ پاور کی جنگ بڑے سے بڑے مولوی کو بھی ان کا کیا بنا دیتی ہے؟ دشمن بنا دیتی ہے۔ نام بھی بدلے، الزام بھی لگائے، کیونکہ پاور پولیٹکس ہے۔ یہ مسئلہ تخت و تاج کا مسئلہ تھا، نظام چلائے گا کون؟ شروع دن سے یہی مسئلہ ہے۔ اللہ کہتا ہے نظام وہی چلائے گا جو میرے فرامین کا تابع ہوگا۔ شیطان کہتا ہے نظام وہ چلائے گا جو بہت جلدی بک جائے، ضمیر بیچ لے، امریکہ کی ایک فون پہ اپنے ارادوں کو بدل دے۔ ایک ہی قوم ہے
جو آج بھی ظلم اور ظالم کے مقابلے میں ڈٹ کے کھڑی ہے، اور وہ حسین کے چاہنے والے ہیں، وہ چاہے یمن کے شیعہ ہوں۔ میں ایک تجزیہ نگار جرنلسٹ خاتون تھی امریکن، اس کا میں تجزیہ پڑھ رہا تھا، کہہ رہی جب ہم اخبار آتی ہے نا کہ ایک اسرائیلی کشتی پہ اٹیک ہوا تو ہم فوراً پوچھتے ہیں کس کے اندر اتنی جرت ہے، تو پتہ چلتا یمن سے آیا۔ کہتی ہمیں نہیں پتا نا، پھر پوچھتے ہیں کون ہے، کہتے مسلمان ہیں، کہتی کون سے والے مسلمان ہیں، تو پتہ چلتا یہ حسین کے چاہنے والے ہیں، آئیڈیالوجی امام حسین والی ہے۔ پھر کہتی ہے پتہ چلا عین الاسد پہ اٹیک ہوا، ہم نے کہا بھئی کس کی جرت ہے، کون ہے یہ، کہ پتہ عراق سے آیا ہے، کہ کون ہے یہ والے، کون سے مسلمان ہیں، کہتے ہیں یہ بھی حسین کے چاہنے والے ہیں۔ پھر کہتی ہمیں پتہ چلا لبنان سے اٹیک ہوا، پھر پوچھا یہ کون سے مسلمان ہیں، پھر پتہ چلا یہ حسین کے ماننے والے ہیں۔ پھر پتہ چلا 1000 میزائل ایران سے ڈرون پھینکے گئے، کہ یہ کون سے والے مسلمان ہیں، کہ پھر بھی پتہ چلا یہ حسین کے چاہنے والے ہیں۔ کہتی ہے تبھی ہم نے ملینز ڈالر کا بجٹ بنایا، دیکھیں تو صحیح یہ ہیں کیسے مسلمان۔ آئیڈیالوجی آف امام حسین، بہادری کی آئیڈیالوجی، ظلم کے سامنے ڈٹ جانے والی آئیڈیالوجی، کہ 1 ارب مسلمان اس وقت دنیا میں رہتے ہیں، 1 ارب مسلمانوں کی نگاہیں تشیع پر ٹکی ہوئی ہیں کہ شیعہ کب اسرائیل کو مارتے ہیں۔ مطلب آج مینٹلی وہ بھی سیٹسفائی ہو چکے ہیں کہ اگر دشمن کے سامنے، وقت کے یزیدوں کے سامنے اگر کھڑے ہونے کی کسی کے اندر ہمت ہے تو وہ کون ہیں؟ حسین ابن علی کے ماننے والے ہیں۔ اگر آئیڈیالوجیز کو تاریخ کے اندر رکھو گے، ہسٹری میں، تو اس کا آج کی قوم کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ ہسٹری صرف اس لیے بتائی جاتی ہے تاکہ آج کی قوم کیا سیکھے، عبرت سیکھے۔ قرآن بار بار قصے سناتا ہے، کبھی ابراہیم، کبھی موسیٰ، کبھی عیسیٰ، کبھی نوح، آخر میں کہتا ہے وَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، میں تجھے نوح کا قصہ سنا رہا ہوں تاکہ تو عبرت حاصل کرے، یوسف کا قصہ سنا رہا ہوں تاکہ تو عبرت حاصل کرے، کہ دیکھو ایک یزید نے سیدہ زینب کی چادر کو لوٹا تھا۔ یہ امام بتا رہے ہیں آپ کو، نظام یزید نے علی اصغر کے گلے پہ تیر چلایا، نظام یزید نے امام حسین کے بدن پہ گھوڑے دوڑائے، نظام یزید نے چادر و چار دیواری کا خیال نہیں کیا۔ اب مولا کہتے ہیں تیری مرضی ہے، یزید جیسے کو لانا چاہتے ہو لاؤ، وہی ہوگا تیرے ساتھ جو کربلا میں میرے ساتھ ہوا۔ تجھے مارا جائے گا، تیرے بچوں کو مارا جائے گا، تیری لاشوں کو مس کیا جائے گا، تیری ماں بہنوں کی چادروں کو چھینا جائے گا۔ اب فیصلہ امت پہ چھوڑا کہ تجھے کیسی حکمرانی چاہیے۔ یزید جیسوں کی حکمرانی چاہیے، نقصان تیرا ہے۔ پریکٹیکلی کربلا ایک نقشہ ہے کہ جس نے آل رسول کو نہ بخشا، یہ ذاتی دشمنی نہیں، ایک نظام کی فکر ہے، یہ بقائے تخت کی فکر ہے، یہ پاور پولیٹکس ہے کہ تخت میرے پاس رہے، اگر میرے مقابلے میں آؤ گے تو میں تجھے کیا دوں گا، کچل دوں گا۔ یہ کربلا ہے۔ دوسری طرف فکر ابی علی ابن ابی طالب ہے، جو اندھیری راتوں میں اٹھتے ہیں، اپنی پیٹھ پہ بوریاں اٹھاتے ہیں، غریبوں کے دروازوں پہ رکھ کے آتے ہیں، کہتے ہیں اگر کوفے میں کوئی بھوکا سوئے گا تو اللہ علی سے پوچھے گا کہ علی تیری حکومت میں کوئی بھوکا کیسے سویا، علی تیرے شہر میں کوئی بیوہ پریشان کیوں تھی۔